ایک حدیث شریف میں آیا علماء وہ ہیں جن میرے سینے سے جن کا تعلق ہے. اور سینے میں کیا ہے؟ سینے میں سب سے زیادہ جو نمایاں چیز ہے وہ تو ہمارا قلب ہے. اس کے بعد اور 4 روحیں سینے میں موجود ہیں. حضور کے سینے سے تعلق ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ حضور کے سینے کی جو مخلوقیں ہیں ان سے فیض اور علم ملا ہے. اب یہ سینے سے علم کیسے ملتا ہے؟ سلطان حق باہو نے فرمایا کہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، قرآن کا ایک حرف الف لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا. اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ پاک اور صاف ہو گیا، چمک گیا. جب حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا تو سینے سے سینے لگا لیا، تو سارا قرآن میرے سینے میں آ گیا. اس طرح سینے کے تعلق سے علم عطا ہوتا ہے. سینہ بہی سینہ، یہ طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا. اب ہر آدمی تو سلطان باہو نہیں ہے جو حضور پاک سے سینے لگا کے علم حاصل کرے. اس کے لیے پھر پورا کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے. مرشد کامل ہوتے ہیں اور وہ چین جو ہے سلسلے کی چلتی رہتی ہے اور ختم ہوتی ہے جا کے حضور کے سینے تک. اب جیسے یہ بجلی آ رہی ہے نا، یہ کھمبے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ان پر تار جاری ہے. جو مین پاور ہاؤس ہے بجلی وہاں سے رہی ہے، لیکن پھر اس کھمبے میں گئی، پھر اس میں گئی، پھر اس میں گئی، پھر اس میں گئی اور یہاں تک آ گئی. اسی طرح مین پاور ہاؤس جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا سینہ مبارک ہے. اس سے مرشد کامل اس سینے سے جڑا ہے. تو مرشد کامل کے سینے سے جڑ جا، کھمبے لگتے جائیں گے، الیکٹریسٹی آتی جائے گی. تو عالم کی پہلی اور آخری نشانی یہی ہے کہ اس کے پاس علم نافع ہوگا. اور علم نافع جو ہے وہ کتاب میں نہیں ہے، وہ قلب میں ہوتا ہے. تو کسی کے قلب سے جڑنا پڑے گا کہ اس کے قلب سے تمہارے قلب میں وہ علم آ جائے. یہ دیکھو لکھا ہے نا، علم و علمان، علم فی القلب، کہ وہ علم جو ہے قلب میں ہے، وہ نفع دینے والا علم ہے. تو جو علم نافع کے عالم ہوتے ہیں پہلے وہ اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں. جب ان کا نفس اور دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر مجلس محمد تک پہنچتے ہیں. مجلس محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو یہ علم دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، ان کے لطیفوں کو، ان کے قلب کو عطا کیا جاتا ہے. اور پھر جب ان کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اذن دیتے ہیں کہ جاؤ اب تم منبر رسول پر بیٹھو، اب نماز پڑھاؤ، اب خطبہ دو. وہ عالم حق ہے. جس طرح یہ ظاہر میں مدرسے ہیں اسی طریقے سے باطن میں بھی مدرسے ہیں. ظاہری مدرسے ہیں، اس میں مولوی پڑھاتے ہیں، اور وہ جو باطنی مدرسے ہیں ان کے اندر حضرت علی پڑھاتے ہیں، غوث پاک پڑھاتے ہیں. ان مدرسوں کے اندر سرکار گوھر شاہی پڑھاتے ہیں. اب ان مدرسوں میں کیسے جائیں؟ باطن میں جو ہیں ان مدرسوں میں تم نے نہیں جانا، وہ مرشد تمہاری اندر کی چیزیں مخلوقیں نکال کے لے جائے گا اور ادھر بھرتی کر دے گا. وہ ادھر پڑھتی رہیں گی آرام سے، تو اپنے گھر سوتا رہنا. پھر جب ان کی تعلیم و تربیت پوری ہو جائے گی تو وہ اذن کے ساتھ پھر وہ دوبارہ تیرے اندر چیزیں داخل کی جائیں گی. پھر چیزیں داخل کی جائیں گی تو پھر جو ہے اگر تو عالم حق بنا تو تجھے اذن دے دیں گے کہ جاؤ اب تم نماز پڑھاؤ. ایسے عالم حق کا کیا فائدہ ہے؟ پوچھیے. ایسے عالم حق کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے عالم حق کے پیچھے اگر تو نماز پڑھ رہا ہے اور تیری نماز میں حضوری قلب نہیں ہے تو اس عالم حق کی وجہ سے نماز پہنچ جائے گی اللہ تک. وہ جو عالم حق ہوگا اس کے وسیلے سے پہنچ جائے گی، کیونکہ سب کو تو حضوری قلب حاصل نہیں ہوتی نا. تو اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آسانی پیدا کی ہے. آسانی کیا پیدا کی ہے؟ کہ ایسے تربیت یافتہ حضور کے غلام، حضور کے شاگرد، جن کو حضور نے خود باطنی طور پر تربیت فرمائی ہے، مولا علی نے تربیت فرمائی، تو ان کو تربیت فرما کر اس دنیا میں ڈیوٹی پر بٹھا دیتے ہیں. وہ کہلاتے ہیں علماء حق. اور ایسے علماء کو کہا جائے کہ یہ محمد رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفہ رسول ہیں، تو بے جا نہ ہوگا. جو ایسے علماء ہیں ہم ان کے خادم. ان کی طرف پیٹ کرنا بھی جرم ہے. ان کی برائی کرنا دین کی برائی کرنا ہے.
ان کی تعظیم کرنا دین کی تعظیم کرنا ہے۔ لیکن یہ علماء جو نہ تزکیہ نفس سے گزرے، نہ ان کے پاس تصفیہ قلب ہے، نہ قلب والا علم ہے، یہ علماء نہیں ہیں، یہ دراصل شیطان ہے۔